تو ہماری گفتگو ہے اینڈ اسٹیج گلاکوما پہ. آپ دیکھتے ہیں 0.9 اور سب ٹوٹل کپنگ, تو ایسے دل ڈوب سا جاتا ہے. اور ہوتے بھی اکثر پیشنٹ کئی دفعہ ینگ بھی ہوتے ہیں, کہ ان پریزنٹنگ ان 40s, ریئرلی ان 20s ایز ویل. اب وٹ ٹو آنسر. اور ایک ایسی وہ سرجن کے چہرے پہ نا مایوسی سی جو طاری ہوتی ہے, وہ پیشنٹ پہ اور اٹینڈنٹس پہ بھی ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو از ٹو گیو اے میسج دیٹ اسٹل وی کین ہیلپ اینڈ اسٹل وی کین ہیو ہوپ اینڈ گیو ہوپ. تو یہ اس کا تھیم یہی ہے. اور میں نے 3-4 کیسز ہیں, جتنے ٹائم اجازت دے گا ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. میسج تو میں نے پہلے ہی دے دیا ہے, اور اس میں ساری آپشنز ہیں جو ماشاءاللہ ہمارے اسپیکرس نے ابھی ڈسکس کی ہیں. کہ ہمیں ہوتا اصل میں یہی ہے, وہ جو وائپ آؤٹ فنامینا کی بات کر رہے تھے شروع میں, کہ آپ اس سے ڈرتے ہیں کہ جو ہاتھ میں ہے وہ بھی کہیں چلا نہ جائے, سارا ہی محروم نہ ہو جائے پیشنٹ, اور آپ کے ذمہ نہ لگ جائے کہ وہ آئی لینڈ جو اس کی رہتی ہے وی این کی, اس سے کہیں وہ محروم نہ ہو جائے. فتنہ تازہ کی طرح کاکل پیچاں. اب جس طرح اینڈ اسٹیج گلاکوما کو انفولڈ کرنا ہے نا, شاعری بھی مجھے انفولڈ کرنی پڑے گی. تو فتنہ تازہ از اے نیو ٹرائل اینڈ کاکل پیچاں از اے کائنڈ آف کرل which floats in front of the face, specially designed to float like that. تو فتنہ تازہ کی طرح کاکل پیچاں, اس طرح روئے یار پہ رقصانہ ہوا کر. مجھ سے چرا لی ہے نظر ملنے سے پہلے, اس قدر تو محتاط میری جانا ہوا کر. تو بس یہ تھوڑے کوئی بہت جانے. آفٹر آل اٹس اے سائنٹیفک سیشن, اور کئی لوگ پھر ناراض بھی ہو جاتے ہیں. So when do we label end-stage glaucoma? End-stage glaucoma occurs when there is little or no healthy eye tissue left. اور آپ کی OCT changes بہت ایڈوانسڈ ہیں جو ہم ابھی دیکھیں گے. ویول فیلڈ جو ہے وہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کوئی چھوٹی سی آئی لینڈ رہتی ہے, یا اٹ از ٹچنگ آلریڈی لیس دین 10 degrees. So that's when we label it end-stage glaucoma. اور پرابلم اس میں یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ وہ بالکل آپ کے ہاتھ میں کنٹرول اس کا نہیں رہتا, کہ آپ ٹاپیکل میڈیکیشن اور سارا کچھ چل رہا ہے, لیکن پریشر ہے کہ وہ کنٹرول ہونے میں نہیں آ رہا. 4 ڈرگز بھی دے رہے ہیں, اورل ایسٹازولامائڈ بھی دے رہے ہیں, اور پیشنٹ کی آنکھ بھی سوجی ہوئی ہے, اور میڈیکامنٹوزا سے ساری آنکھ بلیک ہوئی ہوئی ہے. اب ہم کیا کریں؟ تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ 4 ڈرگز میں سے نا کوئی 1 بدل کے کوئی اور لکھ دیں گے, یا برانڈ بدل دیں گے. بٹ دس از ناٹ دا آنسر. We have to alleviate the symptoms, and we have to make the patient comfortable, and we have to give some hope and intervene. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 40-50 سال کی ایج میں you let the patient go blind, کہ وہ اپنے دل کے سمجھانے کو ٹریٹمنٹ بھی کرتا رہے, اور آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ویول فیلڈ بھی لوز کرتا رہے, اور نرو فائبر لیئر بھی تھن ہوتی رہے. تو یہ پہلا ہے, میں اس کی اب مختصر سمری بتاؤں گا. یہ پیشنٹ ہے جو 2001 سے 2022 تک اس کا سلسلہ چلتا رہا. 40 ایئرس پہ وہ ڈائگنوز ہوا تھا, اور ہوا ایسے ہی تھا کہ ان کو فیل ہوا کہ ایک سائڈ سے نا ان کو جیسے کوئی ڈارکنیس ہے. تو وہ میو ہاسپٹل گئے, وہاں پہ ڈاکٹر ہیں وہ, تو ان کو جا کے دکھایا, تو وہ اینڈ اسٹیج گلاکوما تھا رائٹ ایٹ دا ٹائم آف دا ڈائگنوسس, اور نیرو اینگل ٹائپ. تو جو بھی کنونشنل اس وقت ٹریٹمنٹ اویلیبل تھا, 3 ڈرگز, ایسٹازولامائڈ شروع کروا دی. تو پریشر جو ہے وہ کوئی پہلے 30s میں آیا, پھر وہ 20s میں آ گیا, لیکن اٹ واز ناٹ سیٹلنگ ڈاؤن. تو الٹیمیٹلی ہمارے ٹیچر ہیں ڈاکٹر طارق سعید صاحب, ان کے پاس پیشنٹ نے پریزنٹ کیا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کو نا انٹرونشن کی جائے. تو ٹریب ود مائٹومائسین سی, انیشل ڈیز تھے ابھی ایم ایم سی کے اینٹی میٹابلائٹس کے ایکسپیرینس کے.
تو ٹریب MMC کی تو وہ ہائپوٹنی میں چلے گئے. آج کل کم ہوتی ہے, جو اب ہم ریفائن کر لی ہیں, جو موو فیلڈ اسٹینڈرڈائز پروسیجر ہے, اور میکنگ یور کسٹمائزنگ یور ٹریب از آلسو مائی فیوریٹ ٹاپک. اس کی ویڈیو بھی ہے, یہ اصل میں انسٹرکشن کورس ہے پورا. تو بہرحال ہائپوٹنی ہوئی, ہائپوٹنی کو ریکور کرتے کرتے ان کو لینس چینجز آنا شروع ہو گئیں, اور کوئی 2 months لگ گئے کہ کبھی وہ بلڈ انجیکشن کر رہے ہیں, اور کبھی ایئر انجیکٹ کر رہے ہیں, اور کبھی تھوڑا پیچ کر رہے ہیں. الٹیمیٹلی آئی سیٹلڈ. تو چونکہ وہ ایکسپیرینس اتنا اچھا نہیں رہا, تو دیٹ کنسرن ڈاکٹر آپٹڈ ناٹ ٹو گیٹ انٹروینشن ان دا ادر آئی. سو اس آنکھ میں جو جس میں ٹریب کی وہ چل پڑی, اور VN بھی کوئی 612 کے قریب ہو گئی, لیکن وہ 1 سال کے بعد اس میں کیٹریکٹ بن گیا. تو 1 سال بعد جب اس کا کیٹریکٹ نکالا تو آڈ تھنگ ہیپنڈ. اٹ واز اے سکسیزفل پھیکو, بٹ دا آئی وینٹ انٹو ہائپوٹنی آفٹر کیٹریکٹ سرجری. اور ساری کوششوں کے باوجود وی کوڈ ناٹ لفٹ دا پریشر, وی کوڈ ناٹ ریسٹور دا kind of real anatomy of the eye, or we could not get rid of the macular folds and choroidal folds, ultimately ending up into central sectoma. The eye maintained pressure of 2 to 4, but with central sectoma. So it was a bitter thing. تو اس کیس میں اصل میں لیسن بہت بڑا ہے, جو ابھی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہاں پہ وہ آئی تو اسٹیبل ہو گئی with central sectoma, and the doctor sahab survived on other eye which was not intervened. اور اس میں 4 drug combination جتنی بھی اویلیبل تھیں, پلس آف اینڈ آن ڈایاماکس ود اٹس انہیرنٹ ایشوز, سائڈ افیکٹس, وہ چلتا رہا, حتیٰ کہ وہ آئی ان کی بالکل ایسے ہو گئی جیسے نا کوئی را لیدر ہوتا ہے, جو جس آئی میں وہ ٹریٹمنٹ چل رہا تھا. اور کہنے کے باوجود انہوں نے انٹروینشن نہیں کروائی, تو وہ جو ان انٹروینڈ آئی تھی الٹیمیٹلی اٹ گاٹ بلائنڈ. اور اب اٹ واز اے ویری سیڈ کہ جی ادھر سینٹرل سکٹوما ہے, اور یہ تو ہائپوٹنی کی کمپلیکیشنز ہیں ساری, تو یہ آئی بلائنڈ ہو گئی ہے. تو امیزنگ تھنگ ہیپنڈ, اللہ رب العزت ہیلپ دا مین, کہ وہ جو ان کی آئی لینڈ کہیں رہتی تھی, he was able to read with that and count money with that. اور وہ تھوڑی سی ہیلپ لے کے he continued his job. اور وہ جو بلائنڈ آئی تھی اس کی بجائے پھر فوکس اس نعمت پہ آ گیا جو طارق سعید صاحب کے ہاتھوں اللہ نے پریزرو کر دی تھی ایک لٹل آئی لینڈ کی صورت میں. اور اس آئی لینڈ کی وجہ سے ڈاکٹر صاحب کا رابطہ زندگی کے ساتھ ابھی تک استوار ہے. ماشاء اللہ اب وہ 40 سال کی عمر میں ہوئے تھے, اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اپنی جاب سے, اور اسٹل ہی کین میک آؤٹ ٹو ماسک اینڈ پرے. اگرچہ اب ان کا جو کمپرومائز ہے تھوڑا سا پہلے سے بڑھ گیا ہے, لیکن ان کا لائف کے ساتھ فیسز کو بھی ریکگنائز کر لیتے ہیں ان گڈ لائٹ. سو دیر از نو اینڈ ہیئر. پلیز میک اٹ اے لیسن, پریزرو, ٹرائی ٹو پریزرو وٹ ایور دا پیشنٹ ہیز. یہ اس کیس کا جو ہے وہ لیسن ہے. تو وی کم ٹو دا سیکنڈ کیس, 58 ایئرز اولڈ میل. یہ بڑے ویل اسٹیبلش تھے, اور ان کا پریشر جو ہے AZM اور ساری ٹاپیکل ٹریٹمنٹ کے باوجود 30 سے کم نہیں ہو رہا تھا, اور ملٹیپل اوپینینز ان کے پاس تھیں, جیسا کہ ایک طریقہ ہوتا ہے شفلنگ, بٹ نو باڈی واز ڈیئرنگ ٹو انٹروین. یہ ان کی پروگرس ہے جو ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ ہے. 2016 میں یہ حالات تھے, وہیں سے دیکھیں آپ کہ یہ اینڈ سٹیج گلاکوما ہی ہے. 2019 میں یہ تھے, 2022 میں یہ تھے, اور اس میں تو بالکل ایسے آپ کو نا ہوپ لیس سچویشن لگتی ہے, خاص طور پر ان کی اس آئی میں, لیفٹ آئی میں. تو وائنڈ اپ کرتے ہیں. تو بہرحال ہم نے ان کو ٹریپ کیا, ان کو بھی تھوڑی بہت ہائپوٹنی ہوئی لیکن ایکسپیرینس بہتر تھا, اور پھر ان کی کیٹریکٹ سرجری بھی کی. ایک اسی طرح کمبائنڈ پروسیجر انہوں نے USA سے کروایا, ایک میں نے کیا. تو ماشاءاللہ وہ اب بالکل اسپیکٹیکل فری ہیں. ایک آنکھ میں ان کے ملٹی فوکل ہے اور ایک میں مانو فوکل ہے. دیٹ کمبینیشن از سرونگ ہم اینڈ ہی از ڈوئنگ ویری ویل. تو اسی طرح کے کچھ اور پیشنٹ ہیں کہ جن میں بالکل ہوپ لیس سچویشن تھی, اور ایک پیشنٹ تھا جو کہ بالکل قرآن کی ٹیچر تھیں اور وہ بالکل بلائنڈ تھیں.
اور ٹاکسک میڈیکامنٹوزا تھا. تو میں نے اللہ کا نیم لے کر ٹریپ کی, اور اس کا ہائیپارٹنی میں چلی گئی وہ, لیکن وہ 4 پریشر کے باوجود اس آئی میں 612 ہیں. تو ہائیپارٹنی از ناٹ اے میٹر آف کنسرن اف دا میکولر فنکشن از اوکے. تو دونوں آنکھوں میں اب وہ بھی دیکھ رہی ہیں. تو ایک اور ینگ پیشنٹ ہے, اس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ اب ہم اس کو کوئی انٹرونشن اس طرح کی نہ کریں. اونلی آئی تھی, ہی از اباؤٹ 30 ایئرز آف ایج. تو اس کو ہم نے مائکرو پلس ڈائیوڈ کی ریسنٹلی. مائکرو پلس ڈائیوڈ بھی اتنی فرینڈلی نہیں ہے جتنی کمپنیز کہتی ہیں. ڈائیوڈ لیزر کی طرح اس نے جو ہے اس کو میکولا نے ریئیکٹ کیا, اور وی این اس کی 612 سے گر کر 660 ہو گئی. ہم نے اس کو اسٹیرائڈ وغیرہ سے اور اینٹی انفلامیٹری ایجنٹ سے کنٹرول کیا, انٹیکٹ رکھی پیشنٹ کی ہوپ. اللہ نے کرم فرمایا 2 ماہ کے بعد وہ دوبارہ 69 ہو گیا. اور اب الحمدللہ 2 ٹاپیکل اینٹی گلاکوما ڈرگ سے کہاں وہ ایزیڈیم اور سارا اور پریشر 30, اب وہ 10-12 پریشر پہ مینٹینڈ ہے, اور ماشاءاللہ ہی از انجوائنگ لائف. تو یہ اس کی مائکرو پلس کی ہے ویڈیو. یہ پروسیجر ہے بھی سیف, کرنا بھی آسان ہے, اور سائیکلوڈائیوڈ کی نسبت بہت فرینڈلی ہے. تو اس کو ضرور کنسیڈر کریں. اب وہ کاسٹلی پروب والا مسئلہ بھی حل ہونے جا رہا ہے. مائکرو پلس ڈائیوڈ اب ایک ایسی بھی اویلیبل ہے جس کا پروب آپ آسانی سے ملٹیپل پیشنٹس پہ یوز کر سکتے ہیں. اور ڈوئل بلیڈ گونیاٹمی بھی اسی طرح کے اینڈ سٹیج گلاکوما میں ہم نے ٹرائی کی ہے, اور اس نے بھی اس کو ایک اینٹی گلاکوما ڈرگ اور ٹاپیکل ایسٹازولامائڈ سے نجات دے دی. اور یہ جو نان انویزو پروسیجرز ہیں جو ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ اینڈ سٹیج گلاکوما میں زیادہ ہیلپ فل ہیں. تو میسج یہی ہے کہ اینڈ سٹیج گلاکوما از ناٹ اینڈ آف دا سائٹ اور اینڈ آف لائف. وی مسٹ intervene wisely, and by involving the patient it helps, and the patients keep on seeing and praying for you. Thank you very much. I'm sure it was a very nice session, very productive, and I myself learned many things.